دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی گئے پسلیاں کرنا پائی بیان، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر، پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر، پیاس سینگنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رنگنا پڑے کب کہاں کیا خبر، پیاسے تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے حسین، نہ پریشان گما بھی گئے یہیں، دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں، موت سے پہلے ہم مر نہ جائیں کہیں، تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی، خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، تم کو کھانا بھی فضا کھلائیں گی اب، اور سویرے وہی منہ دھلائیں گی اب، تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ، ساتھ ماں کی طرح وہ نبھائے گی اب، پالے گی اب وہی ضد نہ کرنا کبھی، خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین دن وہ آیا کہ جب چل بسیں فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا، تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے
بندے کفن فاطمہ نے کہا آ جائے میری جان تجھ پہ قربان ماں۔ جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، اے رضا اور ذیشان دل تھام لو، رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو، دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا، جب بلاؤں گا آؤگی وعدہ کرو، ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا، جب جنازہ اٹھا پہ نہ آئی صدا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد مسائل النساء بات بابا جو گزری ہو مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، اصلیاں توڑی گئی کیسے بتلاؤں ہی میں، حشر کے میدان میں اس حال میں آؤں ہی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، کہتی ہے زینب مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماشا مت بتانا یا علی، جب تلقین پڑھنا
یاد کر لینا ذرا درد دل سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا میرے شانوں کو ذرا بھی ہلانا یا علی جب سے آئی ہوں پلٹ کے فکر ہے مجھے کو نہیں اور میں تو پردے میں گئی تھی بھی ضعیفہ ہو گئی پھر دربار ہے زینب کو جانا یا علی تعزیہ لے اذیت اٹھانا ایک طرف وہ تماشے قتل محسن در جلانا ایک طرف ارے سب سے مشکل تھا مگر بار جانا یا علی کربلا میں جب میرے مظلوم پہ خنجر چلے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے میں بھی آؤں گی وہاں پہ تم بھی آنا یا علی ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ لینا ذرا جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمان ہو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر
یہ نانا کے پہلو پہ سونے نہ دے گر، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو پہ سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ سر مرگ اکتر تھا زہرا کا موہا، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، بچوں سے گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک سماع ہو جائے اور ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما یرید، خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین،
ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، اور اس سے پہلے کہ باقاعدہ موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے، واقعتاً وہ بچے قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس مجلس کو برپا کیا اور اس میں کسی قسم کی خدمت کو بھی انجام دیا، اور یہ بات خاص طور پر میں اس لیے کر دوں کہ بعض اوقات بچے اپنی زندگی میں مختلف امور کو، مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے، اس فعل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلاً کوئی کام کیا، لیکن جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو سوچ تھی، سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور اس نے اپنی کوشش کی، اس نے جو ضروری کام تھے اس کو انجام دیا، لیکن رزلٹ ویسا نہیں آیا۔ ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات پیپر میں بھی ایسا ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سا رزلٹ آ جائے، ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ٹیچرز بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بس رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ تو یقین جانیے کہ جو رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ والا رزلٹ تو صرف ظاہری رزلٹ ہے، جو اس کے بعد پروردگار نے اس کی محنت کے بدلے میں صلہ رکھا ہے وہ اسے آج نظر نہیں آئے گا۔ جو اس نے سیکھ لیا، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے محنت کی، اس کا نتیجہ اسے بعد میں نظر آئے گا۔ تو انسان بعض اوقات بہت جلدی ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھے مثلاً فوراً نتیجہ نہیں ملا۔ اور کچھ نتیجے ایسے ہیں کہ جو پروردگار نے اس دنیا کے لیے نہیں رکھے ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ یہ کام کرے گا، آخرت میں اسے فلاں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر انسان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، بچے اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جانا ہے، تو حقیقت میں اس دنیا میں سب کچھ نہیں ملنا ہے۔ آخرت میں جو کچھ رکھا ہے اور جو اصل اجر اور اصل فائدہ ہے وہ وہاں جا کر انسان کو ملے گا۔ چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کوشش کی ماشاءاللہ، اور پروردگار اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جناب سیدہ آپ لوگوں سے راضی ہوں، اپنا کرم فرمائیں، اپنی نظر رحمت آپ لوگوں پر فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد، فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر خاص عبادت کو انجام دے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ دیکھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، میں نے تو اللہ کی خاطر اس کام کو انجام دیا، باقی مجھے اخلص للہ، اللہ کی خاطر صرف اور صرف انسان اس کام کو انجام دے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں پروردگار آسمان سے بہترین مصلحت کو اس کے لیے نازل کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب بہترین مصلحت کو نازل کرتا ہے؟
اچھا مجھے تھوڑا سا شاید آپ کو بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے، بچے ہیں تو میں چاہوں گا کہ بات کو تھوڑا اور آسان کر کے اور ایزی کر کے آپ کو سمجھایا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کوئی کام کیا، کسی کام کو انجام دیا، بہت ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں سامنے، ایسا نظر آ رہا ہے، ویسا نظر آ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ مثلا مجھے کام کرنے کے لیے جاب ملی 10,000 روپے کی، اور مجھ سے کم محنت کرنے والا بچہ ہے، اس کو مثلا جاب ملی، عموماً ہمارے یہاں پر جاب کے حوالے سے تاثر جاتا ہے۔ بہرحال اصل چیز ہے کہ انسان، یہ بیان کیا گیا اہل بیت کی احادیث میں کہ اگر ہو سکے تو تجارت کرے، یعنی جاب نہ کرے۔ تو کہا گیا کہ ایک شخص کو 1,00,000 روپے کی مثلا جاب ملی، آپ کو 10,000 کی ملی فرض کریے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ مجھے تو کم ملے اور اسے زیادہ ملا۔ آپ نے کم اور زیادہ کو کیسے طے کیا؟ اس اماؤنٹ سے جو ظاہر میں دکھ رہی ہے اماؤنٹ، وہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا فرض کریے جس کے 1,00,000 روپے جسے مل رہے تھے، اسے ایسی بیماری ہو گئی کہ اسے مہینے میں 2,00,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، وہ 1,00,000 روپے دوسرے سے لے کے خرچ کر رہا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اور پروردگار نے آپ کو ایسی صحت دی اور ایسی ترقی دی اور ایسی چیز دی، پروردگار نے آپ کو ایسا تحفہ دیا کہ آپ ظاہر میں صرف 10,000 روپے کو دیکھ رہے تھے، لیکن پروردگار نے آپ کو ایسی برکت دی 10,000 روپے میں سے بھی 5,000 آپ بچا لیتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ کون فائدے میں رہا؟ آپ نے جب پہلے دیکھا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا وہ 1,00,000 روپے والا فائدے میں رہا، لیکن جب آپ نے بعد میں ان چیزوں کو سنا، آپ نے سوچا کہ اچھا یوں ہوا، یہ ہوا، بہت ساری چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ اسے 2,00,000 روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس ایسی بیماری ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت دی کہ آپ 5,000 روپے اور 10,000 میں سے بھی بچا رہے ہیں۔ کون فائدے میں رہا؟ 10,000 والا۔ لیکن ظاہر میں دنیا کے حساب سے کون فائدے مند رہے؟ 1,00,000 روپے والا۔ بس آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ظاہر کچھ نہیں ہوتا، جو پروردگار آپ کے لیے رکھ رہا ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس قدر زیادہ ہے اگر انسان خالصتاً پروردگار کی خاطر کرے۔ اور جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں اللہ کی خاطر خالصتاً کرے۔ اب اگر آپ سمجھ گئے اگر یہ بات، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ، اے فاطمہ جو تجھ پر صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور تمہیں اس جگہ ملحق کرے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے، جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں تم میرے ساتھ ہوگے۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کیا ایسا کیا کہ جنت میں بھی گئے اور جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ملحق ہو گئے؟ کتنی محنت کی آپ نے؟ آپ نے تو صرف ایک صلوات پڑھا، لیکن وہ صلوات اتنا خالص ہے اور جس ذات کے لیے ہے وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ آپ کی ایک صلوات آپ کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض چھوٹے چھوٹے امور جو انسان نیکیوں کے انجام دیتا ہے، شہزادی کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیا، شہزادی کے نام پر کسی کو پانی پلا دیا، یہ محب اہل بیت ہے، یہ مومن ہے، اسے اچھا کھلا دو، اسے اچھا پلا دو، اس کی مشکل آسان کر دو، یہ چھوٹی سی چیز اگر پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اخلاص کے ساتھ چلی جائے، تو پروردگار انسان کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جس کی انسان توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ تاریخ میں لکھا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ سیدہ جب جنت میں جا رہی ہوں گی،
فطمت شیعتها من النار، اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لیکن وہاں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اپنے شیعوں کو نہیں لے جائیں گے، بلکہ شیعوں سے یہ کہا جائے گا، شیعہ واپس پلٹیں گے، کہیں گے کہ اے پروردگار ہم بھی تو فاطمہ کے شیعہ ہیں، ہم بھی فاطمہ کے کیونکہ شیعہ ہیں تو پروردگار ہماری عظمت بھی لوگوں کو بتا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جس نے فاطمہ کی خاطر تجھے کھانا کھلایا، فاطمہ کی محبت میں، جس نے فاطمہ کی خاطر تمہیں پانی پلایا. اچھا پانی نہیں پلا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، فاطمہ کی محبت میں یہ سوچا کہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، اس کی غیبت نہیں کی، کوئی بھی نیکی ایسی انجام دی. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ان شیعوں کو تو فاطمہ کے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن جنہوں نے اس محبت کی وجہ سے کچھ کوئی بھی احسان کیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، انہیں بھی جنت میں لے جایا جائے گا. تو آپ ایک شخص ان میں سے ایسا ہو جو شیعہ ہو، آپ نے کسی مجلس کو برپا کیا، آپ نے نیاز کا تبرک بانٹا فاطمہ کے نام پر، وہ ایک شیعہ ایسا تھا جو وہاں جا رہا تھا، اس نے کہا اس نے فاطمہ کے نام پہ مجھے کھلایا تھا، آپ یقین جانیے آپ کی آخرت سنور گئی. تو یہ بعض اوقات بہت چھوٹی سی چیز ہے، پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو بار بار یہ موقع دے کہ آپ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر مجالس کو برپا کریں، اس مجالس میں شرکت کریں، ان پر درود بھیجیں اور بار بار درود بھیجیں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یعنی یاد رکھیے جناب سیدہ کا مقام وہ مقام ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا عمل، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں سبحا تسبیحا فاطمہ. تم نماز کو کے بعد، بعض روایت کے مطابق نماز کے بعد ویسے ہی، پانچویں امام کی یہ حدیث مطلقاً کہ تم تسبیح پڑھو، تسبیح ہے جناب سیدہ. تسبیح جناب سیدہ کیا ہے؟ آسان ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے؟ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں؟ کتنی دیر لگی؟ اصل وہ اتنی سی دیر لگانا بھی ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، کہ نماز کے فوراً بعد اٹھے اور فوراً چلے گئے، ذرا سا تھوڑی دیر انتظار کر کے تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیتے ہیں. وہ تو واجب کام ہے نا، وہاں ڈنڈا لگے گا زور سے، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد تسبیح یاد نہیں رہتی. کتنی دیر لگتی ہے تسبیح پڑھنے میں؟ پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں جس نے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھی، ثم استغفر اللہ غفر لہ، اور تسبیح پڑھنے کے بعد ایک بار کہا اے پروردگار یہ تسبیح میں نے پڑھی ہے، یہ جناب سیدہ کی تسبیح ہے، اے پروردگار استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. یہ کہنا ہے صرف. امام فرماتے ہیں وَهِيَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، آپ نے، امام فرماتے ہیں آپ نے زبان سے صرف 100 تسبیح پڑھی ہیں، یعنی 100 ہے نا ٹوٹل ملا کے، 34 33 اور 33. میتھس تو ماشاءاللہ آپ کی ویسے ہی اچھی ہے ماشاءاللہ. تو 34 33 اور 33 کتنے ہو گئے؟ امام فرماتے ہیں وَهِيَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، لسان سے آپ نے 100 چیزیں پڑھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب آپ میزان کو دیکھیں گے، جب جہاں پر آپ کا ترازو لگا ہوا ہوگا اور وہاں پر ترازو میں آپ کی چیزوں کو تولا جا رہا ہوگا، پڑھا 100 ہوگا، فاطمہ کی برکت سے وہ 1000 شمار ہوگا. فاطمہ کی برکت سے وہ، آپ ویسے الحمدللہ پڑھیں، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، یا مکس کر کے پڑھیں مثلا، لیکن یہ جو تسبیح کی ترتیب ہے اس کا خیال نہیں کریں تو اس کا مطلب تسبیح جناب سیدہ نہیں ہوئی، تو یہ پھر 100 تسبیح رہی. لیکن اگر آپ نے تسبیح جناب سیدہ پڑھا تو پڑھا آپ نے وہی ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، لیکن کیونکہ وہ تسبیح جناب سیدہ ہو گئی کہ وہ منسوب ہے
جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تو پڑھا 100 تھا، 100 تسبیح پڑھی تھی، وہاں کتنی پہنچی؟ 1000 پہنچی، وہ تو وہاں پہنچی۔ پھر دنیا میں فائدہ کیا ہوا؟ وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، اس تسبیح نے شیطان کو تم سے دور بھگا دیا۔ یعنی بتایا کہ جہاں نام فاطمہ آ جائے، جہاں منصوبیت فاطمہ آ جائے، پھر شیطان اس مقام پر نہیں رہتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پاس سے شیطان کو دور کر دیا۔ پھر فرمایا شیطان کو تو دور بھگایا، جب شیطان دور ہوتا ہے تو کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ، تو رحمان راضی ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا بہت چھوٹی سی چیز ہے، انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اتنی سی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ کیسا مل رہا ہے؟ 100 تھی، 1000 شمار ہوئی، شیطان دور ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ امام، 5ویں امام اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور فوائد جو امام ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں۔ 5ویں امام نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ملتی ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھی اس کا کیا فائدہ ہے۔ دیگر ائمہ سے بھی کچھ شاید روایات موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تسبیح پڑھو گے تو یہ فائدہ ملے گا۔ تو 5ویں امام نے الگ فائدہ بتایا، اللہ کے رسول نے الگ فائدہ بتایا، 6ٹھے امام نے مثلا الگ فائدہ بتایا، دیگر ائمہ علیہ السلام نے الگ فائدہ بتایا۔ تو پڑھی آپ نے کتنی تھی؟ ایک تسبیح پڑھی تھی۔ اب آپ 5ویں امام کے پاس جائیے گا تو یہ فائدہ حاصل کریے گا، کہے گا میں نے تسبیح پڑھی تھی۔ 6ٹھے امام کے پاس جائیے گا تو جو انہوں نے بیان کیا وہ فائدہ حاصل کیجیے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس جائیے گا تو کہے گا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب ہستیوں کا تعلق فاطمہ زہرا سے ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے یہ اعلان کر رہا ہے تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ زہرا کا تعلق اس طریقے سے ائمہ اطہار کے ساتھ ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو فاطمہ زہرا کے نام پر تو تمہیں ہر امام اور ہر معصوم کی طرف سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب آپ کہیں گے کہ مولا یہ تو بتا دیجئے، دیکھیں علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے نا، ہمیں کس کس کے پاس جانا ہے تسبیح پڑھ کے؟ 5ویں امام کے پاس گئے یہ فائدہ حاصل کریں گے، 6ٹھے امام کے پاس جائیں گے تو کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ 6ٹھے امام فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمہ، جو جناب سیدہ کی تسبیح کو پڑھے گا، کب پڑھے گا؟ فی دبر المکتوبہ، واجب نماز کے بعد۔ واجب نماز کے بعد اگر تسبیح کو پڑھو گے تو 6ٹھے امام سے کیا فائدہ لو گے؟ 6ٹھے امام فرماتے ہیں من قبل ان یبسط رجلیہ، بات کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے تسبیح پڑھی، تسبیح کس عالم میں پڑھ رہے ہو؟ نماز ختم کی ہے، نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہو، کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ کس عالم میں ہو؟ جس طرح تشہد میں بیٹھے ہوتے ہو اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو۔ امام فرماتے ہیں من قبل ان یبسط رجلیہ، اس سے پہلے کہ تم بلند ہو، یعنی تمہارے پاؤں پھیل جائیں، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ تم پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ انسان اپنی جگہ سے کھڑا ہو 6ٹھے امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ انسان یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اس نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں۔ تسبیح کب بتائی تھی اللہ کے رسول نے؟ جب فاطمہ کو اس عالم میں دیکھا کہ فاطمہ سارے گھر کے امور کو انجام دے رہی ہیں، اور کس طرح سے انجام دیتی ہیں؟ کیفیت یہ ہے کہ اس طرح سے گھر کے امور کو انجام دیتی ہیں کہ فاطمہ کے کپڑے گھر کی صفائی کرتے کرتے غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ گھر کے کاموں کو اس طرح سے انجام دیتی ہیں کہ باہر سے جب
مشکیزہ لے کر آتی ہیں تو مشکیزے کو اٹھانے کی وجہ سے شہزادی کے بدن پر نشان آ جاتے ہیں. فاطمہ جب آگ جلاتی ہیں کھانا بنانے کے لیے تو اس طرح سے وہ غبار، وہ جو سیاحت ہے، جو کالاہٹ ہے، وہ فاطمہ کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے. کون ہے فاطمہ؟ کون ہے؟ سیدتو نساء العالمین. عالمین کسے کہتے ہیں؟ دو عالم ہے نا، ایک دنیا کا عالم اور ایک، تو خالی آخرت کی شہزادی تو نہیں ہے نا، دنیا کی بھی ہیں. تو دنیا کی شہزادی ہو اور اس طرح سے کام کو انجام دے رہا ہو، تو شہزادی کام کو انجام دے کر ایک بات بتا رہی ہیں، شہزادی ہونے کے باوجود ان کاموں کو انجام دے کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام چھوٹے نہیں ہوتے. انسان ان کاموں کو انجام دے، گھر کے جھاڑو لگا رہا ہے، انسان سمجھتا ہے چھوٹا کام کر رہا ہے. اگر سیدت و نساء العالمین ہیں، یعنی دونوں جہانوں کی مالکہ ہیں، شہزادی ہیں، تو شہزادیاں چھوٹے کاموں کو انجام نہیں دیا کرتی ہیں. تو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کاموں کو کمتر نہیں سمجھا جائے، گھروں کے کاموں کو انجام دینا چاہیے. اور روایات ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ چلے تو آپ مولانا لیڈیز سائڈ کی بات کر رہے ہیں، بچیوں کی بات کر رہے ہیں کہ بچیوں کو یہ کام کرنا چاہیے. نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو لڑکے ہیں شادی کے بعد اگر شوہر بن گئے تو شوہر وہ اپنی ازواج کا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بڑھائیں ان کاموں میں. بلکہ اگر سچ بات کہیں، اب یہاں تو کوئی لیڈیز موجود نہیں ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گھر کے سارے کام لیڈیز پہ تو واجب نہیں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو گھر پہ جھاڑو تو لگانا پڑے گا، اس لیے کہ گھر میں جس گندگی ہوتی ہے، جس گھر میں گندگی ہوتی ہے اس میں رزق کی برکت نہیں ہوتی. تو اب آپ کو رزق چاہیے تو آپ کو گھر پہ جھاڑو تو لگانا پڑے گا. کام اس کا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی واجبات میں سے نہیں ہے. تو یہ جو کام کہہ رہے ہیں، جب سیدہ شہزادی ہیں، دونوں عالم کی ان کاموں کو انجام دے رہی ہیں، گویا بتا رہی ہیں جن کاموں کو ہم نے انجام نہیں دیا نا وہ شہزادی کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ سارے امور کو انجام دیا. اور روایت میں کہ جب شہزادی کو اس طرح سے سارے امور کو انجام دیتے ہوئے دیکھتے تھے امیر المومنین، تو امیر المومنین نے کہا کہ اے شہزادی، آپ اس طرح سے اتنی محنت کرتی ہیں، آپ اپنے بابا سے کیا مانگیں؟ کوئی غلام مانگ لیں، کوئی کنیز مانگ لیں، کہ کوئی کنیز ہو جو آپ کے کاموں کو انجام دے. اور شہزادی اپنے بابا سے کنیز مانگنا چاہتی ہیں، اور اللہ کے رسول کیا دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ تسبیح دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ تسبیح جو دی وہ کس وجہ سے دی؟ اس وجہ سے دی حب فاطمہ کی وجہ سے. اور کہا کہ اے فاطمہ، جب تمہیں مشکل پیش آئے، جب بھی تم کاموں کو انجام دو، تو تمہارے لیے بہترین چیز جو ہم نے ہماری طرف سے دی، اللہ کے رسول سے کی طرف سے تحفہ ہے جناب سیدہ کو، وہ کیا ہے؟ تسبیح جناب سیدہ مشکلات کے لیے. آپ یقین جانیے یہ جناب سیدہ کو تسبیح نہیں دی گئی ہے، آپ لوگوں کو دی گئی ہے. کہ جب تمہارے لیے کوئی مشکل ہو جائے، جب تمہیں ایسا ضرورت محسوس ہو کہ کسی خادم کی ضرورت ہے، کسی ساتھ دینے والے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ہے جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، تسبیح جناب سیدہ پڑھو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. ایسا محسوس ہوگا وہ خادم جنت سے آ گیا. کیوں؟ روایت ہے ام ہانی کہتی ہیں کہ میں گئی فاطمہ کے دروازے پر. مشہور روایت ہے، اب عربی میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. کہتی ہے جب میں دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل نہیں رہا، دروازہ بند ہے اندر سے. میں نے کوشش کی ادھر ادھر سے دیکھوں، کسی طرح سے شہزادی کو آواز دے رہی ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چکی تو چل رہی ہے، شہزادی دروازہ نہیں کھول رہی ہے. تو میں نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ ہاں چکی تو چل رہی تھی لیکن فاطمہ تو سو رہی تھی. فاطمہ سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ جھولا بھی چل رہا ہے، جس جھولے میں حسنین سوتے ہیں
وہ جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ خالی جھولا اور چکی نہیں چل رہی. فاطمہ جب بھی کسی کاموں کو انجام دے رہی ہوتی تھی لیکن فاطمہ کے ذکر ختم نہیں ہوتا تھا, ذکر تسبیح ہمیشہ چلتی رہتی تھی. میں نے دیکھا تسبیح بھی چل رہی ہے, اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی. اب سیدہ کو آواز دی, سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا. روایت تو اسی طرح سے, اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ جب کوئی دروازہ نہ کھولے تو 2 دفعہ 3 دفعہ دستک دو, 3 دفعہ کے بعد پھر واپس چلے جاؤ. یہ صرف روایات میں نہیں آیا, قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے, سورہ نور پڑھیے گا, اس میں یہ موجود ہے کہ جب کوئی دروازہ نہ کھولے تو تم واپس پلٹ جاؤ. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ تم واپس چلے جاؤ تو بھی واپس چلے جاؤ. دونوں چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا یہ کسی روایت کا حصہ ہے. بہرحال ام ہانی چلی گئیں اور جانے کے بعد سیدھی گئیں اللہ کے رسول کی خدمت میں, اور اللہ کے رسول سے کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول عجیب بات ہوئی, آج میں شہزادی کے گھر پہ گئی, مجھے نہیں معلوم, شہزادی تو ہمیشہ دروازہ, جب بھی دروازے پہ آتی تھی میں آواز دیتی تھی, شہزادی دروازہ کھول لیا کرتی تھی. آج ایسا ہوا کہ میں آواز دے رہی تھی لیکن مجھے شہزادی دروازہ کھولنے نہیں آئے. میں نے کوشش کی کہ کسی نے دیکھوں, اس لیے کہ مجھے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا شاید چکی چلنے کی آواز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ نہیں سن رہی. اب یہ خلاصتاً اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کہا جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھا, چکی بھی چل رہی تھی, فاطمہ سو رہی تھی, ہاتھ میں موجود تسبیح بھی چل رہی تھی, وہ جھولا بھی خود بخود چل رہا تھا. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ام ہانی کیا تمہیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ کو رکھا ہے اس لیے کہ وہ فاطمہ کی مدد کریں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ فاطمہ کی مدد کرتے ہیں. کون ملائکہ ہے؟ کون ملائکہ ہیں؟ کوئی عام ملائکہ ہیں؟ کون ملائکہ ہیں؟ ام ہانی سوال کرتی ہیں, یا ام ایمن سوال کرتی ہے, اے اللہ کے رسول وہ کون ہے کہ جو جھولا چلا رہا تھا, وہ کون ہے جو چکی چلا رہا تھا, وہ کون ہے کہ جو تسبیح چلا رہا تھا, کہ تسبیح چلتی جا رہی تھی, ذکر ہوتے جا رہا تھا. کہا کہ اے ام ایمن تمہیں نہیں معلوم, جو چکی چلا رہا تھا نا وہ کوئی اور نہیں, وہ جبرائیل ہے جو وحی رسول خدا پر لے کر آتا ہے. جو اللہ کے رسول کے لیے وحی لے کر آئے وہ فاطمہ کے لیے چکیاں چلاتا ہے. کہا کہ جو جھولا چلا رہا تھا وہ جھولا کوئی اور نہیں چلا رہا تھا, وہ میکائیل چلا رہے تھے جو سب کو رزق بانٹتا رہتا ہے. وہ فاطمہ کے جھولے کو آ کر پہلے چلاتا ہے پھر گویا رزق بانٹتا ہے. کہا کہ پھر وہ تسبیح کون چلا رہا تھا؟ کہا سب کو تباہ کر دے گا, سب کو اس کا سور فنا کر دے گا, وہ اسرافیل ہے, وہ سب کو تباہ کر دے گا, سب کو فنا کر دے گا. لیکن وہ فاطمہ کے دروازے پر آتا ہے تو فاطمہ کے ذکر کی تسبیح نہ رک جائے, وہ ذکر کو دوام رکھتا رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کا ذکر رک جائے, یہ کائنات فنا ہو جائے. تو آپ سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی. تو یہ خدمت گزار آپ کو مل سکتے ہیں, یہ نہیں ملیں گے, ظاہر ہے وہ فاطمہ کا مرتبہ ہے, لیکن پروردگار کی طرف سے وہ مدد مل سکتی ہے. اب وہ چاہے ملائک کے ذریعے ہو یا جس ذریعے سے بھی ہو. جب تم کسی مشکل میں پڑھو تو فاطمہ کی تسبیح پڑھو. یہ تسبیح تمہارے لیے ایسی اکثیر کا حکم رکھتی ہے, ایسی پریشانی تمہاری دور ہوگی تم سوچ نہیں سکتے ہوگے. لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی نا, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب کسی دروازے پر جاؤ اور دروازے پر دستک دو اور کوئی جواب نہ دے تو واپس پلٹ جاؤ. اور اگر کوئی اندر سے کہنے والا کہہ دے کہ ابھی پلٹ جاؤ, ابھی ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں, تب بھی واپس پلٹ جاؤ. یہ تو انسانوں کے لیے ہے نا کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں, گھر میں دروازے کے ذریعے آتے ہیں. لیکن کچھ ایسے پروردگار نے مخلوقات رکھی ہیں کہ جن کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ملائکہ سب پوچھ کے نہیں آتے. آپ کا دروازہ ہے, آپ کی در ہے, آپ کا گھر ہے, پروردگار چاہتا ہے تو ملائکہ کو بھیج دیتا ہے.
اگر برے کاموں کو انجام دیتے ہو تو شیاطین کو بھیج دیتا ہے. تو یہ اجازت طلب نہیں کرتی ہیں یہ جو ملائک اور شیاطین ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے. لیکن یہ عام گھروں کے لیے ہوتا ہے، فاطمہ کے گھر کے معاملہ ایسا نہیں ہے. فاطمہ کے گھر میں اگر جبرائیل آئے تو لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، مقام جبرائیل جا کر دیکھیے، پوچھیے مقام جبرائیل کہاں ہے. جب آسمان سے زمین پر جبرائیل آتے ہیں، جس جگہ پر ٹھہرتے ہیں آ کر آسمان سے زمین پر پہلا قدم رکھا. آسمان سے آئے پروردگار کا حکم لے کے زمین پر ان اہبتا، جب زمین پر آتے ہیں جس جگہ پر قدم رکھتے ہیں اس جگہ کا نام ہے مقام جبرائیل. پہلا قدم رکھ کر آسمان سے رکھتے ہیں اور پھر جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر وحی دیتے ہیں. جا کر دیکھیے مقام جبرائیل آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. فاطمہ کا دروازہ جہاں بند ہوتا ہے اس کے باہر جہاں کھڑے ہو کر دستک دی جاتی ہے وہاں پر مقام جبرائیل آپ کو نظر آئے گا. یعنی پہلے فاطمہ کے دروازے کے باہر آ کر جبرائیل کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اجازت وہاں لیتے ہیں. یعنی فاطمہ کے گھر میں جبرائیل و میکائیل و اسرائیل بغیر اجازت فاطمہ داخل نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے نا وہ لمحہ کہ جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے، اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے والے، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں فاطمہ سے، فاطمہ یہ آنکھوں سے آنسو کیا جاری ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، کوئی شخص ہے بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے. کس کے حکم سے آیا ہے؟ پروردگار کے حکم سے آیا ہے. دروازے پر دستک دے کے پہلے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اے فاطمہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت سے آتا ہے، کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا. لیکن اے فاطمہ یہ تو تیرا گھر ہے نا، تجھ سے پوچھے بغیر اسرائیل کیسے گھر میں داخل ہو جائے؟ تو یہ ملک الموت بھی جب آتا ہے تجھ سے اجازت طلب کرتا ہے. فاطمہ نے اپنے بابا کے رخصت کے لمحے میں وہ احترام دیکھا کہ ملائک آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، پھر فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اور امت محمد کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی بند ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر آنے والے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں دروازے کو کھولا جائے. فاطمہ کہتی ہے کہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا، علی باہر نہیں آئیں گے. وہ آنے والے کہتے ہیں ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے اب تک تھوڑے عرصے پہلے تک کیا نہ دیکھتے تھے؟ اللہ کا رسول اسی دروازے پر آتا تھا، آ کر کہا کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ آپ پر سلام، صلاۃ علیکہ، اے اہل بیت نبوہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو. ان اللہ و ملائکہ کی آیت کو پڑھا کرتا تھا، یہ بتایا کرتا تھا اس گھر میں کوئی رزق جمع نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آنے والے کہتے ہیں اگرچہ یہ وہ دروازہ ہے، اگرچہ یہ وہ گھر ہے، اس میں فاطمہ رہتی ہیں، اگرچہ اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، لیکن آنے والے اتنے سنگ دل ہیں. ارے شیطان کی ہمت نہ ہو، لیکن ان کی ہمت یہ ہے کہ یہ اس در کو جلانے کے لیے راضی. شہزادی ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے آتی ہیں، کہتی ہیں اے آنے والوں جاؤ واپس چلے جاؤ، علی قرآن کو جمع کر رہے ہیں، علی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. لیکن آنے والے ارے اس قدر ان کا دل سخت ہو چکا ہے، انہیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اس دروازے کا بھی احترام کیا ہوتا. بس ایک مرتبہ مدینہ والوں نے دیکھا در فاطمہ سے دھواں اٹھنا شروع ہوا. ادھر آنے والوں نے ایک مرتبہ ارے جانتے ہیں پیچھے سیدہ موجود ہے، جان بوجھ کر آنے والا کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ پیچھے اللہ کے رسول کی بیٹی موجود ہے، لیکن وہ جو دل میں حسد تھا ارے زور سے دروازے کو دبایا. فاطمہ در و دیوار کے درمیان ایک مرتبہ صدا دی ہاں قضا یفعل کا بحبیبتک، آپ کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور
ایک آواز دی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید کر دیا گیا، نہیں معلوم وہ کون سے نالے تھے، وہ کون سی فریادیں تھیں جو اللہ کے رسول کی خدمت میں سیدہ نے کی تھی۔ ہاں ایک جملہ ضرور ملتا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو تاریخ راتوں میں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے، جن جن بچوں نے اس مجلس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی خدمات کو انجام دیا، کسی بھی قسم کے کاموں کو انجام دیا، بار اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی خدمتوں کو پروردگار سیدہ کے صدقے میں قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بار اللہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان بچوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے علم میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے ان نیک اعمال کا صلہ ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے مرحومین کو عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بار اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو، جناب سیدہ کی محبت کو قائم و دائم فرما۔ بار اللہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ ارے کعب دربار پیشی کو ہر بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے اس پھول سے بچے ارے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، ارے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے بابا شرم آتی ہے بلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، ارے دیکھ کر مجھ سے کہو گے، ارے کیا میری ذرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین حال میں نے کسی کو سنایا نہیں خود تو روئی علی کو بتایا نہیں میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں ٹوٹی ہیں پسلیاں کر نہ پائی بیاں کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین اے میرے دل میرے چین میرے ہنسی نہ پریشان ہو ماں ابھی ہے یہی دیکھو مرنے کی اب بات کرنا نہیں موت سے پہلے ہم مر نہ جائے کہیں تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی تم کو دیکھوں تو چلتی ہے سانسیں میری دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبی السلام علیکہ یا حسین الشہید بکربلا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.